اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو 4 باتیں ضرور سکھائیں۔ سب سے پہلا نمبر، بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کریں کہ اے بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا، نماز کی پابندی، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ بچوں کے اندر نماز کا جذبہ پیدا کریں۔ اور تیسرا، خدمت، اپنے بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں، اپنے والدین کی۔ اور چوتھا، مشکلات سے نکلنے کا حل اور مشکلات میں گھبرانا نہیں۔ یہ 4 باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اب ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی جھوٹ کی۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس سے 40 گز دور چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کے لیے گئے اور آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑوں میں کچھ پیسے رکھ دیے اور فرمایا کہ اے بیٹا جو بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو مختصر کرتے ہیں کہ رستے میں اس قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹا، جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل تھے۔ تو ڈاکوؤں نے تمام لوگوں کو لوٹ لیا۔ جب اس چھوٹے بچے کے پاس آئے تو اس کی تلاشی لی تو کچھ نہ نکلا۔ تو ڈاکوؤں نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ روپے ہیں۔ ڈاکوؤں نے جب پھر تلاشی لی کچھ نہ نکلا تو پھر ڈاکوؤں نے بچے سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ روپے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے بتایا یہ دیکھو میری والدہ نے وہ روپے کپڑوں میں سل دیے تھے، اس لیے وہ کپڑوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو جب ڈاکوؤں نے چھوٹے بچے کا یہ سنا کہ یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، ہمیں پیسے نہیں مل رہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس بچے کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ دیکھو اس کی ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے رب نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم لوگوں کا مال و ثواب بھی لوٹتے ہیں، ہم لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے وہ ڈاکو تمام کے تمام جو ڈاکو تھے وہ انہوں نے چوری کرنا چھوڑ دی اور انہوں نے وہ ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیے اور وہ نیک بندے بن گئے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے بات کی نماز کی۔ نماز میں کتنی عظمت ہے۔ انسان جتنا اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا اس انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو حضور فرمایا اے ابو ذر وضو کرنا، جب انسان وضو کی نیت سے پہلا قطرہ اپنے ہاتھ میں چلو لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اے ابو ذر نماز ہر حال میں نہیں چھوڑنی، نماز نہیں ترک کرنی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ترک کرنا۔ اور فرمایا کہ اے ابو ذر دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ نماز میں ہے۔ اور تیسرا ہم نے ذکر کیا کہ خدمت کرنا، خدمت میں کتنی عظمت ہے۔ خدمت میں
کیا چھپا ہوا ہے۔ جب اپنے آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت کا صلہ آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ آئے زیارت کے لیے، لیکن آقا کریم گھر میں نہ ملے تو پھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد صحابیت کا رتبہ بہت زیادہ ہے، سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ نبوت کا ہے، اور نبوت کے بعد جو ہے وہ صحابیت کا ہے، اور انہوں نے صحابیت کے رتبے کو چھوڑ دیا لیکن اپنی ماں کی خدمت نہیں چھوڑی۔ تو پھر اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام میں اپنے یار کا ذکر فرماتے تھے۔ اور میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی کہ ایک نوجوان نے اپنے والد کی خدمت کی، تو والد کی خدمت کرنے کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سونا، اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ انسان غنی بن گیا۔ اور چوتھا ہم نے فرمایا کہ مشکلات سے نہیں گھبرانا، اگر مشکلات آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور اس مشکلات سے نکلنے کا حل سوچنا۔ اور اس کے لیے ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں کہ دیکھو کہ کس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا تو کتنی مشکلات آئیں۔ امیہ بن خلف آپ پر کتنا ظلم ڈھاتا تھا، آپ کے ننگے بدن پر وہ کولے رکھتا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، لیکن آپ نے نہ صبر کا دامن چھوڑا نہ ہی مشکلات میں گھبرائے۔ تو پھر اس کا کیا صلہ ملا؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے یار غار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ کو اس سے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں جب جنت کی سیر کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دی گئی۔ سبحان اللہ! کون بلال؟ وہ غلام جنہوں نے مشکلات میں گھبرائے نہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا، اور کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر فرمایا کہ اے بلال اب اذان پڑھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے تو جب اذان پڑھتے تھے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا تھا، اب یا رسول اللہ چہرہ کا کس طرف کرنا ہے؟ اب تو کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ تو حضور فرمایا اے بلال اب کعبے کی طرف منہ کرو، یعنی میری طرف منہ کر کے اذان پڑھو۔ دیکھو کتنی عظمتیں، کتنی شانیں ملی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ آپ بتائیں زندگی میں آپ کو کس وقت لطف زیادہ آیا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور عرض کیا کہ ایک دفعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے مجھے اذان کے کلمات سکھا رہے تھے، اس وقت میں اپنے مقدروں پر ناز کر رہا تھا کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور وہ مجھے اپنی زبان مبارک سے مجھے اذان کے کلمات سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اور دوسرا فرمایا کہ جب میں اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مجھے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کر دیا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اے بلال تو بڑا مقدروں والا ہے کہ تجھے تو اپنے عزیز و اقارب تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹاتے تھے، تجھ سے کوئی سلام نہیں لیتا تھا، لیکن آج
تجھے اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا، یہ کس لیے مرتبہ اور مقام ملا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کی اور مشکلات سے نہیں گھبرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائیں۔ تو دوستان محترم، یہ 4 باتیں ہم نے اپنے آپ میں بھی پیدا کرنی ہے اور اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنی ہے۔ یہ 4 باتیں انسان کی دنیا کی بہتری کے لیے بہترین ہیں، اور ان میں پہلی 2 باتیں جو ہیں وہ انسان کی آخرت کے لیے بھی بہترین ہیں، یعنی جھوٹ نہ بولنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اور دوسرا نماز کی کیا بات ہے۔ نماز کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا، کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ تو دوستان محترم، یہ 4 باتیں اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ 4 باتیں سکھائیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام اس آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور دعائیں اپنے والدین کے لیے جن کے والدین اس دنیا میں ہیں، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ جل شانہ ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔